یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر بندہ جو دنیا کے اندر آیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہے۔ مرنے کو کسی آدمی کا بھی دل نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موت نے ایک نہ ایک دن آنا ہی آنا ہے۔ موت نے ایک دن آنا ہی آنا ہے، یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ ہر مسئلے کے اندر ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت کی حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہر مسلک والا یہ بات تسلیم کرتا ہے، بے شک وہ ملحد ہے، دہریہ ہیں، جس بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ موت اس کو آنی ہی آنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، کوئی ایسی جان نہیں جس نے نہ مرنا ہو، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگوں پھر ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ ہر بندے کو جو اس نے عمل کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں جو زیادتیاں کر کے آیا، برے عمل کر کے آیا، کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ تعدی کی، کسی کا حق کھایا، ایک دن ایسا آئے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر بندے کا جو نامہ اعمال ہے، جو اس نے دنیا کے اندر کیا، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ یہ بندے پوچھتے ہیں کامیاب بندہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، حقیقت کے اندر وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ میں اور آپ اس بندے کو کامیاب کہتے ہیں جس کے پاس مال و زر آ جائے، دولت آ جائے، ڈگریز آ جائے، اور بڑا وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، کوالیفائڈ بندہ ہے، دنیا کی ساری اس کے پاس ڈگریز ہیں، پیسہ آ گیا جس بندے کے پاس، ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے یہ کامیاب ہے، اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے، تم ہی ٹہ جانا میں بھی ٹہ جانا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، اچھے اچھوں کو نہ چھوڑا موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، تجھے کیا خبر تو اٹھے یا نہ اٹھے صبح کو۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الملک ہے فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں میں وہ ذات ہوں جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ اللہ کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں میں چیک کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندوں میں سے کون بندہ ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو 2 باتیں سمجھ کے اندر آ گئی کہ ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر یہ بھی ہمیں پتا چل گیا جو کچھ دنیا کے اندر کر کے جائیں گے اسی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اسی کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ پھر یہ بات بھی سمجھ کے اندر ہمارے آ گئی کہ کامیاب وہ بندہ ہے جو بندہ جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، جس کے لیے یہ اعلان ہو گیا کہ فلاں بن فلاں بندہ کامیاب ہے۔
وہ حقیقت کے اندر کامیاب ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا لیبلوکم، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جا کر کون بندہ ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، کون بندہ جو دنیا کے اندر جا کر دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیا کی مستیوں کے اندر، دنیا کے شب و روز کے اندر، دنیا کی آغوش کے اندر جا کے لپٹ جاتا ہے، کون ہے جو دنیا کے اندر جا کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون بندہ جو اچھے عمل کرنے والا ہے۔ لہذا ہر بندے کو چاہیے اپنی موت کی تیاری کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلا دیجئے سمجھدار بندہ کون ہے، عقل مند بندہ کون سا شخص ہے؟ اللہ کے رسول عقل مند بندے کے متعلق مجھے بتلائیں کہ عقل مند بندہ کون ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت، اے آنے والے میں تجھ کو بتلاؤں سمجھدار بندے کی نشانی کیا ہے، دانے بندے کی نشانی کیا ہے، عقل مند بندہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت، جو بندہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، جس کو اپنی موت یاد ہے، موت کا ذکر بڑا کرتا ہے، فرمایا وہ بندہ سمجھدار ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ ساتھ فرمایا، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا اولئک الاقیاس، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو موت کے بعد آنے والے وقت کی تیاری اچھی کرتا ہے، جو اپنی قبر کی تیاری اچھی کرتا ہے، جو اپنے حشر کی تیاری اچھی کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سمجھدار آدمی ہے۔ تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی موت کی وہ تیاری کرے، موت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے، موت کو بھولے نا۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ عارضی ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ کہے کہ اس دنیا کے اندر میں نے ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ دنیا پہلے بھی آتے رہے، لوگ پہلے بھی آتے رہے، اپنے وقت مقررہ کو اس دنیا کے اندر گزار کر پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کرتے رہیں۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے دنیا کے مہخانوں میں، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔